السلام علیکم دوستوں، میں محمد عثمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمنٹ شیئر کرنا ہے جو کہ میری ایک ویڈیو کے اوپر آیا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے اس کا اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ If Islam is true, Pakistan should have been best country. However, see the fate of these poor people. They must think why they waste their precious life for a God who got no feelings for them, but consider them as mere slaves. They must turn to the true creator God, Jehovah and his son Masiha Yeshua. تو آپ کو ترجمہ کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہا ہے، کوئی شاید عیسائی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو پاکستان سب سے اچھا ملک ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھو ان غریب لوگوں کی قسمت جو یہاں پہ ڈنکیاں لگا کے آئے ہوئے ہیں یا بارڈر پہ پھنسے ہوئے، ان کے بارے میں اس نے کہا ہے، کیونکہ بارڈر کے اوپر جو بیلاروس اور پولینڈ کا بارڈر تھا وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو یہ اس کا ایک کمنٹ ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ they must think why they waste their precious life for a God who got no feelings for them، کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے خدا کی وہ کیوں اس کے اوپر اپنی زندگی، اس کی عبادت کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، جس کو ان کی کوئی فیلنگ نہیں ہے، ان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بٹ کنسیڈر them as mere slaves، اور ان کو ایک غلام کے طور پہ ان کو دیکھتا ہے ان کا خدا، یعنی کہ اللہ پاک کے بارے میں نعوذ باللہ اس نے بات کی ہے۔ they must turn to the true creator، کہ بھائی وہ ٹرو کریٹر جو ان کا خدا ہے، مطلب کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے، جیہووا یہ کیا ہے، اور سن مسیح ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اس نے کہا ہے، تو یہ کوئی عیسائی ہے جس نے یہ کیا ہے کمنٹ۔ تو آپ لوگوں میں سے جس طرح آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کے بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا، اس طرح مجھے بھی غصہ آیا ہوگا۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں سیالکوٹ کے اندر، تو اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ تو بیسیکلی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ویسے جنرلی میں ویڈیوز پہ کمنٹس پہ جو ہے وہ رپلائی بھی نہیں کرتا اور نہ ان پہ ویڈیو بناتا ہوں، کبھی انشاءاللہ کوسچن اینڈ آنسر کا جو ہے وہ رکھیں گے سیشن۔ تو اس بندے نے جو کمنٹ لکھا ہے یہ اب اس کی ایک اپنی ذہنیت ہے، اپنی سوچ ہے۔ ریسنٹلی جو واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا جس میں ایک سری لنکن کو پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، سیالکوٹ کے لوگوں نے پہلے فیکٹری کے اندر جو ہے وہ اس کو مار دیا، اس کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹ کے باہر لائے، روڈ کے اوپر اس کو آگ لگا دی اور اس کو رنگ دیا گیا مذہبی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس بندے نے اسلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ یا پھر مسلمانوں کی یا پھر قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مارا ہے۔ میں نے کافی سارے ویڈیوز اس کی دیکھی ہیں جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے درود شریف کی تھی، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی یا حسین لکھا ہوا تھا تو اس نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا، تو کچھ لوگوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھی۔ سب سے پہلے تو میں اس بندے کے جو ہے وہ کمنٹ کا جواب دینا چاہوں گا کہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہے وہ بندہ اپنے حساب سے، اپنے دینی سوچ کے، اپنی دینی تربیت کے حساب سے یہ سب باتیں کر رہا ہے۔ اس کا اب اگر مجھے غصہ بالکل آنا جائز ہے، ہر مسلمان کو غصہ آنا جائز ہے جو یہ بندہ کر رہا ہے، لیکن اب ہر بندہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی فالو کرنے کے لیے آزاد ہے، پوری دنیا میں آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ بے حرمتی ایک اور چیز ہوتی ہے، کسی کے اوپر اپنا جو کنسیپٹ ہے وہ اسلام کا ہو چاہے کسی اور بھی مذہب کا ہو، وہ آپ کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں کہیں پہ بھی زبردستی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں دی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تھی اس سے پہلے وہ مکہ کے ان ظالم لوگوں کے درمیان رہتے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، غریبوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلم کے خلاف دنیا میں آئے تھے، اور پھر انہوں نے 40 سال تک اپنی اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اس چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی، قائل کیا کہ بھائی میں ہوں جو انسانیت اور اخلاق سکھا رہا ہوں۔ اور ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے جو ہم بچپن میں اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، پرائمری کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، کہ ایک بڑھیا تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزر جایا کرتے تھے، لیکن ایک دن کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی طبیعت پتہ کرنے چلے گئے تو دیکھا کہ وہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت بھی کی۔ اب 2021 چل رہا ہے، یہاں پہ کیمرے کی آنکھ دنیا میں سب کچھ دیکھتی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلی جاتی ہیں، اور
یہ میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کیا دھرا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے خادم حسین رضوی صاحب کی جو تربیت تھی، جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کر دی، جس میں انہوں نے ایکسٹریمزم لوگوں کے اندر ڈال دی، انتہا پسندی ڈال دی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اگر ایک بندہ جاتے ہوئے آپ کو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے، کسی قسم کی آپ کو بغض ہے اس کے ساتھ، اس کو پکڑو، اس کو اس کو لگا دو آپ نعرہ، جی اس بندے نے جو ہے وہ اسلام کی جو بے حرمتی کی ہے یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور چلو جی اس کو پورے کا پورا جتھا، پورے کا پورا جو موب ہوتا ہے، جو ہجوم ہوتا ہے، وہ اس بندے کو پکڑ کے مار دیں گے۔ اور موب کلنگ کا جو پہلے تو کنسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان میں جی، کیونکہ ایک بندہ جب کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے، اس بندے کو ایک ہی بندے کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، اس سے وہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پہ ایک مشتعل ہجوم کسی کو قتل کرتا ہے اور خاص کر کے مذہبی الزام لگا کے کرتا ہے، تو اس کے اوپر وہ بہت سارے لوگ کیونکہ اکٹھے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ، تو ان میں سے جو اصلی مجرمان ہوتے ہیں ان کو پکڑنا اور ان کی تہہ تک پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی لوگ یہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے کسی اور انسان کے ساتھ اپنی دشمنی نکالتے ہیں۔ اگر اس بندے نے کسی قسم کا اس طرح کا کام کیا بھی تھا تو اس کو پہلے پروف کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو، عدالت میں نہ پروف کرتے، باہر بھی پروف کر لیتے، لیکن کم سے کم پروف ضرور کرتے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہو گیا جی، بندہ تو مارا ہی گیا، لیکن پاکستان کی جو بدنامی پوری دنیا میں ہوئی ہے، سری لنکا میں ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ کہتے تھے جی انڈیا میں ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں جی؟ کیونکہ وہ گائے کاٹتے ہیں، اب ان کی تو گائے جو ہے وہ ان کے لیے مقدس، ان کی ماں بنی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی ہندو انتہا پسند ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو جو گائے کا گوشت لے کے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو مار دیا، یا گائے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو شہید کر دیا۔ اب ہم لوگ ہندوؤں کو جو ہے وہ ظالم کہتے ہیں، جب یہ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہندو تو ہیں وہ بہت زیادہ انتہا پسند ہیں اور اپنے مذہب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ بالکل جانور ہیں۔ تو جب ہمارے اوپر بات آتی ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بندے کے اوپر جو کسی اور ملک سے آیا ہوا تھا، مہمان تھا، یہاں پہ کام کر رہا تھا، اس کے اوپر ایک الزام لگایا گیا اور اس کو الزام لگا کے آگ لگا دی گئی، اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ حالانکہ اسلام کے اندر کم سے کم چاہے ایک بندہ جنگ کے اندر بھی ہے، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، جنگ کے اندر قتل کرنا جائز ہے، صرف اور صرف جنگ کے اندر امن کی حالت میں دنیا کے کسی بھی بندے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر جنگ کے اندر بھی اصول ہے، اگر جنگ کے اندر مسلمان کسی کافر کو مار دیتا ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ یہ کون سے مسلمان تھے جو سیالکوٹ میں یہ کام کر رہے تھے، اس کی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں؟ اپنا ٹائم آئے گا، لگایا ہوا اس نے اپنے موبائل کی سیلفی کے پیچھے، اپنا ٹائم آئے گا۔ کور تم لوگوں نے انگریزوں کا لگایا ہوا ہے، موبائل تم انگریزوں کا استعمال کر رہے ہو، اور جناب عاشق رسول بنے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو۔ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، ہر بندے کا یہ ایک نعرہ ہوتا ہے اور ہر بندے کا ہے، لیکن اپنی جان قربان ہے بھائی، کسی اور کی جان قربان نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بھائی صاحب بندے کی دوسرے کی جان قربان کرنے کا کنسیپٹ دماغ میں بنا لیا بندوں نے۔ تو پلیز میرے بھی جتنے دیکھنے والے ہیں، میری ان لوگوں سے بہت زیادہ التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، اس مذہبی کارڈ کو استعمال مت کریں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھیں، سیرت النبی سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں ملیں گی۔ اخلاق اپنا بہتر کریں، حرام مت کھائیں، رشوت خوری مت کریں۔ ہم لوگ اپنی جیب میں 200 روپے ڈال کے نکلتے ہیں، سر پہ ہیلمٹ نہیں پہنتے، کیوں؟ کیونکہ رستے میں اگر کوئی پولیس والا چیک کرے گا 200 روپے پکڑوا دوں گا۔ ناموس رسالت یہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں، اگر آپ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ میں گھنٹی والا نوٹیفیکیشن والا بٹن ضرور پریس کریں۔ دوسرے کا خیال رکھیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔